ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے تخلیق آدم کے واقعے پر بحث کی تھی اور کوئی 3 نتیجے ہم نے نکالے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ایک جوڑے کی نسل سے ہیں، ایک پیئر کی اولاد ہے۔ دوسرا نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ اس پیئر میں سے جو پہلا فرد تھا، پہلا انسان تھا، اس کی پیدائش قرآن کے مطابق نفس واحدہ سے ہوئی تھی۔ یہ نفس واحدہ کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ ایک زندہ، غیر انسانی اور فیمیل وجود ہے، اور یہ فیمیل وجود شاید انسان کی پیدائش سے قبل جو ریس اس دنیا میں موجود تھی، اس کی کوئی نمائندہ ہے جس کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا یا چنا تھا۔ تیسرا نتیجہ جو ہمیں نکالا تھا وہ یہ تھا، اس نفس واحدہ سے جو فرد اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، وہ اصلاً فیمیل تھا، اور اس کے بعد اس کا ساتھی، اس کا زوج، اس کا میٹ پیدا کیا جو کہ میل تھا۔ یہ 3 نتائج ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ان پہ بحث کی تھی اور قرآن کی آیات کے حوالے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات واضح رہنی چاہیے، یہ جو نتائج ہم نے نکالے تھے بنیادی طور پر کچھ اس سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن میں، ان میں جو پری پوزیشنز استعمال ہوئے ہیں ان پر فکر و تدبر کے نتیجے میں محققین ان نتائج پر یا اس نتیجے پر پہنچے۔ آج ہم دوسرے سینیریو کی بات کرتے ہیں۔ وہ سینیریو یہ ہے کہ یہ جو پیدائش ہوئی انسان کی نفس واحدہ کے ذریعے، اس کا میکینزم کیا تھا، یہ کس طرح سے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اسرائیلیات یا یہ کہ ببلیکل جو نریٹیو ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا قرآن ایک نریٹیو پیش کرتا ہے۔ ببلیکل نریٹیو میں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ لیکن اس نریٹیو میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتلے کا تصور قرآن نہیں دیتا۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ قرآن جو بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تخلیق کا آغاز کیا، سب سے پہلے زندگی بنائی، حیات یعنی لائف کا آغاز ہوا، اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسان کی تصویر واضح ہوئی۔ یعنی تصویر پہلے نہیں بنائی گئی بلکہ لائف کا آغاز کیا گیا، زندگی کا آغاز کیا گیا، اور وہ مختلف مراحل سے گزری۔ اس ببلیکل نریٹیو میں صورت ہی پہلے بن گئی ہے۔ چنانچہ ببلیکل نریٹیو اور قرآن کے نریٹیو میں یہ ایک بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کچھ باتیں کہتا ہے، مثلا سورہ حجر اور سورہ صاد کی بعض آیتیں، بلکہ ایک آیت جو دونوں میں ایک ہی جیسی ہے، فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ہمارے دور کے بعد محققین نے لفظ نفخ اور من روحی کو بنیاد بنا کر بعض نتیجے نکالے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ نفخ اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں ان کے معنی ڈکشنریز میں ملنا مشکل نہیں، جن میں نفخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بند جگہ پر کسی چیز کو رکھ دیا جائے اور اس رکھنے کے نتیجے میں وہ پھول جائے۔ ضرور نہیں ہے کہ وہ چیز ہوا ہی ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ پھونک کے ذریعے سے ہاتھ پر بیج رکھ کے ان کو جب کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ یا اس کے ڈیریویٹو استعمال ہوتا ہے۔ تو گیا اس میں سینس بیج کے بونے کا بھی ہے اور اس میں ہوا کا رول بھی ہے، لیکن ہوا اس میں ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو نفخ کا عمل ہوا، نفخ کا عمل ہوا۔ اب ان جو آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو 2 طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح سمجھیں
نفخ کا عمل خدا کی روح کے پھونکنے کا نتیجہ ہے۔ دوسرا ایک مطلب ہم اسے یہ نکال سکتے ہیں کہ نفخ کا جو عمل ہے اس میں وہ اس ایجنسی نے کیا ہے جسے قرآن روح کہتا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دوں، نفخ کا ایک مطلب یہ اس آیت کا ایک سینس یہ ہے کہ نفخ کا عمل خدا کی روح پھونکے جانے کے نتیجے میں ہوا، اور دوسرا سینس یہ کہ نفخ کا عمل خدا کی اس ایجنسی کے ذریعے ہوا جسے قرآن روح کہتا ہے۔ پہلا جو فہم ہے، یعنی خدا کی روح پھونکنے کے نتیجے میں نفخ کا عمل ہوا، تو قرآن یہ بنیادی طور پر ببلیکل نریٹو کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس پس منظر میں ہمارے مفسرین نے اسی کو اپنایا بھی ہے۔ لیکن اس پر 3 اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روح پھونکنے کا جو تصور ہے، اس سے ہم جب یہ کہتے ہیں خدا نے روح پھونکی، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ خدا کی ایک ذات ہے اور اس میں ایک روح ہے، وہ روح پھونکی جا رہی ہے۔ گویا خدا کی ذات کے ہم نے چند حصے کر لیے ہیں، اس میں ایک حصہ روح ہے۔ جب وہ روح پھونکی جاتی ہے تو انسان کے اندر وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے۔ پھر جانے کون سی شکلیں بن سکتی ہیں خدا کی، اس میں ایک روح بھی ہوگی، اس میں ہاتھ پیر بھی ہوں گے، اس میں آنکھیں بھی ہوں گی، اور جانے کیا کیا ہوگا۔ یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، اور ہمارا جو مزاج قرآن نے ڈیولپ کیا ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتی۔ دوسرا ایک اس میں اعتراض یہ ہے کہ قرآن اگر یہ مان بھی لے جائے کہ اللہ کی روح پھونکی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی روح پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارفع و اعلیٰ کام ہیں ان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو کری کام ہے، چھوٹے کام ہیں، جب انسان ان کو سر انجام دیتا ہے تو گویا خدا سر انجام دینے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے نا بڑی عجیب بڑی لو سی بات ہے یہ، اور یہ محض اس بنا پر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ خدا نے اپنی روح پھونکی۔ تیسری بات، اور وہ ببلیکل نریٹو کے ساتھ سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کہنے میں کہ خدا نے اپنی روح پھونکی انسان کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ تمام جو مخلوقات ہیں ان سے وہ سپیریئر ہے۔ یہ سپیریٹی کا جو تصور ہے، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوا ہے۔ تو یہ 3 اعتراضات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہیں، جو یعنی یہ بات مان لینے پر یا اس کا ترجمہ یہ کر لینے پر کہ خدا نے اپنی روح پھونکی، یعنی نفختوں کا جو عمل ہے اس میں خدا کی روح پھونکی گئی ہے۔ یہ 3 اعتراضات ہیں۔ اب اس پس منظر میں دوسرا لفظ ہے من روحی، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ابھی ہم نے یہ نکالا کہ اپنی ایجنسی جو روح ہے، جس کا نام روح ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے نفختوں والا کام کیا، یعنی اس میں مین جو فنکشنری ہے وہ اللہ کی ایک ایجنسی ہے، اس کو روح کہا گیا ہے۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر روح بالعموم جبریل، روح الامین، ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گویا یہ فنکشن جبریل نے انجام دیا، اللہ کے حکم کے تحت یہ فنکشن جبریل نے انجام نہیں دیا۔ اللہ کی روح نہیں گئی، بلکہ جبریل نے وہ نفختوں کا فنکشن انجام دیا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ دونوں میں بنیادی فرق ہو گیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ بھی ببلیکل جو نریٹو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس میں اندر اللہ کی روح پھونکی گئی۔ یہ گفتگو مزید انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ کچھ اور راز کھولتی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آدم کی پیدائش اور عیسیٰ کی پیدائش میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس سے جو راز کھلتے ہیں اور ان کے سلسلے میں ہم آئندہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر۔